ہفتے میں 2 بار بالوں کو الٹا کر کے زمین کی سمت میں کر کے ہلکا گرم تیل بالوں کی جڑوں میں لگا کر 3 سے 4 منٹ کے لیے مساج کریں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کریں، اس سے بالوں کی جڑوں میں خون کا بہاؤ تیزی سے بہتر ہوگا اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے اور گرنا بھی رکیں گے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کو جسم سے نکالیں، دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کا جوس 5 چمچ، تلسی کی پتیاں 5 عدد، کالی مرچ 5 عدد، کدو کا پانی 5 چمچ۔ ترکیب و استعمال اجزاء: سب کو گرینڈ کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ میتھی 1 گرام صبح شام منہ میں چبائیں۔ صبح نہار منہ بغیر تھوکے 1 کپ گرم پانی پی لیں۔ تازہ گھاس پر چہل قدمی کریں۔ پھل اور سبزیاں بڑھا دیں۔ دودھ، دہی، دالیں، گوشت کم کر دیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ عورتوں کے رحم میں پانی کی تھیلی کا علاج: اس مرض میں عورت کے رحم میں مٹر کے دانے سے لے کر ایک چھوٹے آلو جتنی رسولیاں بن جاتی ہیں۔ علاج: جڑ پان 60 گرام، مگھا 60 گرام، زنجبیل 40 گرام لینے ہوں گے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک کرنا ہے۔ باریک کرنے کے بعد چھان لیں گے تو دوا آپ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ دن میں 3 بار 1-1 گرام لینی ہے۔ اونٹنی کے دودھ کے فوائد: اونٹنی کے دودھ میں خطرناک امراض کا علاج: اونٹنی کا کچا دودھ ½ کلو روزانہ نہار منہ پئیں 80 دن تک لگاتار۔ ہیپاٹائٹس، گردوں اور پیشاب کی تکالیف، جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ کھانا ہضم ہوگا، طاقت آئے گی۔ دودھ کچا ہی پینا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینا سنت بھی ہے۔ یہ دودھ 1 گھنٹے تک کھلی ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کچے دودھ کو فریج میں رکھیں۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ایلو ویرا کے فائدے: گھٹنے اور جوڑوں کے درد میں اس کو کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی ماؤں کے لیے ایلو ویرا کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس سے ماں اور بچہ دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ طریقہ: ایلو ویرا کا آپ گودا نکال کر سادے پانی کے ساتھ پی لیں۔ پروسٹیٹ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجور ابال کر دودھ پئیں اور کھجور کھا لیں تو رات کو پیشاب نہیں آتا۔ پروسٹیٹ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے یہ چھوٹا سا نسخہ معجزانہ شفائی اثرات رکھتا ہے، ضرور استعمال کریں۔ پیٹھے کا مربع ضرور کھایا کریں۔ پیٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، انسان کو حشاش بشاش بناتا ہے۔ منہ کی بدبو کا حل: بعض لوگ مسوڑوں کی خرابی اور منہ میں سے بدبو آنے سے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے لیے صبح ہرا دھنیا دہی میں ملا کر کھائیں اور دھنیا کو پانی میں جوش دے کر غرارے کریں۔ چند ہی روز میں مسوڑے مضبوط اور منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ساگو دانہ کے فوائد: معدہ اور جگر کی گرمی دور کرتا ہے، سینے کی جلن کا بہترین علاج ہے، گردوں کی سوزش سے نجات دلاتا ہے، آنتوں کے زخم ٹھیک کرتا ہے، پیشاب میں پیپ آنے کی تکالیف رفع کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مفید ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے، خشک جلن، دار، کھانسی اور گلے کی خراش دور کرتا ہے۔ ماہواری صحت مند ہونے کی نشانی: ماہواری ہونے کا دورانیہ 4 سے 7 دن ہو، آپ کا سائیکل 21 سے 32 دن سے لمبا نہ ہو، بہت زیادہ جمع ہوا نہ ہو اور بہت شدید درد 1 دن سے زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ کمزوری، رنگ پیلا پڑ جانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا ٹھیک نہیں، چند منٹ میں دن بھر کی تھکن ختم۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کے لیے نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ عرصہ مستقل اس ٹوٹکا کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگائیں، جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو اگر کبھی گوشت یا سبزی تقریباً ½ کلو وغیرہ کے سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 1 چمچہ گھی
گھی کھلے فرائنگ پین میں یا کسی برتن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں، پھر سالن کو دوبارہ فرائنگ پین یا اس برتن میں پلٹ دیں جس میں گھی گرم کیا تھا۔ سالن کو ایک دفعہ ابال آنے پر چولہا بند کر کے زائد گھی نتھار لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ گلیسرین لگائیں، داغ بھگائیں۔ کپڑے پر چائے کے داغ ہوں تو اس پر گلیسرین لگائیں، تھوڑی دیر بعد گرم پانی سے دھو لیں۔ داغ سفید سوتی دھاگے کے کپڑے پر ہوں تو کپڑے پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔